اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اسلامی بینکنگ کے عنوان سے ہماری گفتگو کا آغاز ہوا اور اس سلسلے میں ہم نے بینکوں کی انواع و اقسام کی خدمات آپ کی خدمت میں پیش کیں اور پھر یہ عرض کیا کہ بینک کی اسلامائزیشن کے لیے ہمیں بینک کے تاریخی سفر کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو کے اندر یہ بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ مسیح کی ولادت سے 1000 سال پہلے، 500 سال پہلے، 400 سال پہلے اس دور کے معابد جو بابل، چین، یونان اور ان علاقوں میں تھے، ان معابد میں لوگوں سے ان کی قیمتی اموال کی وصولی اور پھر رفتہ رفتہ انہی اموال کو آگے قرض کی صورت میں دینا اور پھر اس طرح سے بینکنگ کا آغاز ہوا۔ آج کی گفتگو میں ہم اپنی اسی گزشتہ گفتگو کو تھوڑا تاریخی حقائق کی روشنی میں اور تاریخی دستاویزات کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے بیان کیا کہ بینکنگ کی موجودہ صنعت جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کی ولادت سے 1000 سال پہلے بابل کے معابد سے جا ملتی ہے، اور اس سلسلے میں آئین حمورابی قابل ذکر ہے۔ 282 آرٹیکلز پر مشتمل یہ آئین پتھر کے ایک ستون پر خط میخی کے ساتھ جو ہے وہ حق شدہ آئین ہے، جسے 1901 میں کشف کیا گیا، 1901 میلادی میں۔ یہ آئین بابل کے قدیمی بادشاہوں میں سے چھٹے بادشاہ حمورابی کے دور سے متعلق ہے کہ جس نے حضرت عیسیٰ کی ولادت سے 1705 سال پہلے سے 1810 سال پہلے تک اس عرصے کے مابین اس نے حکومت کی۔ اس شخص نے اپنی حکومت کے دوران باقاعدہ حکومت کا ایک آئین تدوین کیا کہ حکومت کو کیسے کرنا چاہیے۔ اسی آئین کے اندر اس شخص نے اقتصادی معاملات سے متعلق بھی قوانین کو تدوین کیا انہی آرٹیکلز کے اندر، اور ان قوانین میں قرض دینے سے متعلق قوانین موجود ہیں، ان قوانین میں تجارتی ڈپازٹ وصول کرنے سے متعلق قوانین ہیں اور سرمایہ کاری سے متعلق قوانین پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم جو ایک تردید کا شکار ہیں تاریخ کے بیان میں، بطور قطع نہیں کہہ سکتے، لیکن اتنا کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت سے پہلے یہ کام شروع ہوا، اور یہ آئین حمورابی جو 1901 میلادی میں عیسوی میں کشف ہوا، اس آئین کے مطابق حضرت عیسیٰ کی ولادت سے پہلے یہ کام یونان میں اور بابل میں یہ کام رائج تھا۔ البتہ ایرانی بھی مدعی ہے کہ دنیا کی پہلی بینکنگ کا آغاز ایرانی دور حکومت سے ہوا ہے۔ اس سلسلے میں ایران کا جو ملی بینک ہے اس کی آفیشل ویب سائٹ کے اوپر ایک آرٹیکل جو اس عنوان سے انہوں نے درج کیا ہے، اور اس میں وہ یہ تحریر کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت باسعادت سے پہلے تقریباً 590 سال سے 660 سال کے عرصے کے دوران، اس دور میں ہخامنشی دور حکومت کا جو پہلا بادشاہ تھا، جسے کوروش اول کہا جاتا ہے، کوروش بزرگ بھی کہا جاتا ہے، اس کی حکومت کے دوران بابل کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ آفیشل طور پر رسمی بینک موجود تھا۔ یعنی ہم ادھر بابل میں جو ہم نے پہلا ایک آئین حمورابی بیان کیا، وہ آئین تو موجود ہے، لیکن باقاعدہ کوئی ایسی دستاویز موجود ہمارے پاس نہیں ہے کہ جس دستاویز کے مطابق اس دور میں باقاعدہ بینک نام کی کوئی چیز موجود تھی۔ لیکن ہخامنشی دور میں اور بالخصوص اس کوروش اول کے دور سے متعلق دستاویز ملتی ہے کہ جس میں حکومت نے باقاعدہ طور پر اگیبی و پسران نام کا ایک ادارے کو باقاعدہ طور پر اجازت دی تھی کہ وہ دنیا کا پہلا جو ہے نا وہ بینک تاسیس کریں۔ البتہ یقینی بات ہے کہ اس کے لیے بینک کا لفظ اس دور میں استعمال نہیں ہوتا تھا، بلکہ فارسی زبان میں بانگاہ مالیاتی کا لفظ استعمال ہوتا تھا، چونکہ یہ ایک ایرانی ادارہ تھا اور پارسی قدیم سے وابستہ تھا، اور خود
ہخامنشی یہ بادشاہ جو کوروش اول ہے، اس کی قبر بھی ایران کے شہر پاسارگاد میں ہے۔ تو اس عنوان سے ایرانی یہ مدعی ہیں کہ یہ بینک ہمارا ہے، اگرچہ بابل میں تھا، ایران کے اندر نہیں تھا، لیکن چونکہ ایرانی دور حکومت کے اندر قائم کیا گیا اور ایران حکومت سے اجازت کے ساتھ قائم کیا گیا، لہٰذا ایرانی کہتے ہیں کہ یہ بینک ہمارا بینک ہے اور یہ ادارہ ہمارا ادارہ ہے۔ اگیبی خود یہودی خاندان تھا اور اس خاندان سے جس شخص نے اس بینک کو تاسیس کیا، اس شخص کا نام یعقوب تھا۔ اگرچہ یہ بینک اس دور میں قائم کیا گیا، ہخامنشی دور میں قائم کیا گیا اور ایران سے باہر قائم کیا گیا ہے، لیکن ایرانیوں کے دعوے کے مطابق یہ ایران دنیا کا پہلا بینک ہے اور اس پر ایرانی لیبل جو ہے وہ لگا ہوا ہے۔ اس دور میں بھی یعنی ہخامنشی دور میں بھی جو معاملات انجام دیے جاتے تھے وہ معابد کے اندر ہی انجام دیے جاتے تھے، یعنی لوگ اپنا قیمتی اموال جو ہے وہ معابد میں جمع کروایا کرتے تھے اور معابد پھر ان اموال کو حفاظت کے ذریعے سے رکھا کرتے تھے، اور وہ اموال جو عرصہ دراز تک قابل استفادہ نہیں ہوتے تھے انہیں لوگوں تک وہ قرض کی صورت میں منتقل کر دیا کرتے تھے۔ لیکن میلاد مسیح سے پہلے بین النہرین کی حکومت جب ختم ہوئی تو اس دور میں معابد جو اپنے یہ مالی تعہدات لوگوں کی نسبت جو ہے وہ وفا نہیں کر سکے، یعنی جو لوگوں کا مال تھا وہ اٹھا کے تو انہوں نے قرض پہ دے دیا، تجارت کے دے دیا، مختلف کاموں کے لیے دے دیا، تو جب لوگ مراجعہ کرنے کے لیے واپس آئے تو معابد کے پاس اس وقت وہ سرمایہ موجود نہیں تھا اور معابد میں وہ مالی سکت اور مالی توانائی باقی نہیں رہی تھی۔ البتہ ہم نے گزشتہ درس میں اور گفتگو میں یہ بھی بیان کیا کہ معابد سے رقابت کے لیے کچھ ادارے قائم کیے گئے، انہی اداروں میں سے ایک یہ ادارہ اکیبی و پسران کے عنوان سے بھی تھا کہ جس کو صرافی بھی کہا جا سکتا ہے اور یہ مختلف قسم کے کام بھی انجام دیتا ہے۔ ان کاموں میں عمدہ کام یہی قرض کرنا ہے، یہی کسی کو کریڈٹ فراہم کرنا ہے، کسی کے اموال کی حفاظت کرنا ہے اور اس قسم کے جو ہے وہ دستاویزات ہیں۔ البتہ بابل سے کشف ہونے والی ایک لوح، وہی پتھر کی لوح جس کے اوپر یہ خط میخی سے لکھا جاتا ہے اور اس زمانے کی قدیم پارسی زبان کے ذریعے سے اس کے اندر کلمات حق کیے گئے ہیں۔ اگر آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں تو آپ کو ایسے کتیبے مل جاتے ہیں جس میں پتھر کے اندر کچھ حق کیا گیا ہو اور اس کے اندر ایک مخصوص لکھائی ہے جس کو ہم عام افراد نہیں پڑھ سکتے، لیکن اس کو وہی افراد پڑھ سکتے ہیں جو اس قدیم خط سے آشنا ہوں۔ ایسی ایک لوح حضرت عیسیٰ مسیح کی ولادت سے پہلے تقریباً 537 سال پہلے کے عرصے سے متعلق ایک ایسی دستاویز موجود ہے یہ پتھر کی کہ جس میں ایک شخص نے کچھ مقدار میں چاندی جو ہے وہ اسی اکیبی جو بینک ہے اس کے پاس رکھوائی ہے اور اس بینک کے سربراہ سے یہ ایگریمنٹ کیا ہے کہ نومبر میں وہ اس چاندی کی عوض میں جو پرافٹ ہوگا اس کو یہ شخص وصول کرے گا۔ اور یہ دستاویزات جو ہے وہ ایک علاقے میں تحریر کی گئی ہے جس علاقے کا نام اقباتان کے عنوان سے نقل کیا گیا ہے۔ اس سند میں یہ طے کیا گیا ہے کہ کچھ رقم جو ہے وہ کھجوروں کے موجودہ ریٹ کے مطابق بھی وصول کی جائے گی اور ادا کی جائے گی۔ پھر ایک دوسری سند ملتی ہے کہ جس میں اسی شخص نے 4 سال کے بعد برعکس ایک ایران کے اندر ایگریمنٹ کیا ہے کہ جس ایگریمنٹ میں یہ ایران کے کسی شہر میں یہ ایگریمنٹ کر رہا ہے اور برعکس اس مرتبہ وہ رقم کی جو مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ اسی اقباتان نامی شہر میں رقم کی مطالبے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ یہ میں آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں ایران کے سینٹرل بینک کی ویب سائٹ سے کہ وہاں سینٹرل بینک معذرت کے ساتھ ایران کے ملی بینک کی ویب سائٹ پر یہ آرٹیکل درج ہے۔ لہٰذا یہ وہ قدیمی بینک ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ کی ولادت باسعادت سے پہلے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جب اس دور میں باقاعدہ ایک منظم انداز میں ایک مالیاتی کام شروع ہو گیا جس میں سکوں کا حق کرنا، سکے بنانا باقاعدہ سونے کے، پھر ان سکوں پر تجارت کرنا، ہر علاقے کا جب سکہ مختلف ہو تو اس سلسلے میں جو ہے وہ صرافیوں کا قیام عمل میں آنا، اور پھر معابد میں جب ان سکوں کا رکھوانا تو آیا معابد ان کو رسید دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے، یہ کوئی ایسا کنفرم
جو ہے وہ میٹر ہمارے پاس نہیں ہے، چونکہ معابد جو ہے وہ لوگوں کے مورد اعتماد جگہ ہے، یعنی لوگوں کو معابد پر اور اللہ کے گھروں پر اعتماد ہے کہ یہ کسی قسم کی خیانت ان کے ساتھ نہیں کریں گے، لہٰذا ابتدائی مرحلے میں ایسے اداروں سے رسیدوں کا عنوان جو ہے وہ منتفی ہوتا ہے، لوگ ایسے اداروں سے رسید کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی احتمال ہے کہ کچھ عرصہ کے بعد معابد نے رسیدیں بھی جاری کرنا شروع کر دی ہوں، جب ان کے مقابلے میں صرافیوں نے قد علم کیا۔ صرافی جب قائم ہوئی تو صرافیوں کے قیام کی عمدہ وجہ یہ تھی کہ صراف ایک تو بینکوں ان معابد سے مقابلہ کر رہے تھے، لہٰذا لوگوں کو قائل کرنے کے لیے کہ ہم بھی معابد کی طرح ایک مورد اعتماد ادارہ ہیں، ان صرافیوں نے باقاعدہ طور پر رسیدوں کے اجرا کا کام شروع کیا۔ چونکہ ان کے اوپر تو لوگوں کو اعتماد نہیں تھا، لہٰذا صراف حضرات کو باقاعدہ ایک رسید کی ضرورت تھی کہ جس پر ان کے ادارے کی، ان کی شخصی یا ذاتی مہر لگی ہو، جس سے لوگ اعتماد کریں کہ یہ شخص ہماری کرنسی ہمیں واپس کرے گا، اور اگر واپس نہیں کرے گا تو ہم حاکم وقت سے اس کے خلاف شکایت کر سکتے ہیں، اسے عدالت میں لے جا سکتے ہیں، قاضی کے پاس لے جا سکتے ہیں اور اپنی اصل رقم اور راس المال کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا جو چیز ذہن کے زیادہ قریب آتی ہے وہ یہی ہے کہ صرافوں نے باقاعدہ رسیدوں کا کام شروع کیا۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب صرافوں نے یہ کام شروع کیا تو ان کی دیکھا دیکھی معابد نے بھی ان سے اس امر کو اخذ کیا ہو اور انہوں نے بھی رسیدوں کا اجرا شروع کر دیا ہو۔ لیکن چونکہ تاریخ باقاعدہ طور پر ہمارے پاس کوئی ایسی ضبط موجود نہیں ہے جس کے عنوان سے ہم یہ کہیں کہ یہ کام بالضبط اسی دور میں ہوا، لیکن بطور کلی خلاصہ کلام ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ مسیح کی ولادت سے صدیوں پہلے، چونکہ دقیق تاریخ ہم اس عنوان سے نہیں کہہ رہے کہ وہ جو آئین حمورابی ہے اس آئین کا تو ذکر موجود ہے، لیکن اس آئین کے تحت فعالیت انجام دینے والے اداروں کا ذکر موجود نہیں ہے، لیکن باقاعدہ طور پر ایرانیوں کا جو ادارہ اگیبی و پسران کے عنوان سے قائم ہوا، جو تقریباً 590 کی دہائی سے اوپر قائم ہوا، 620 اور 590 کی دہائی کے درمیان قائم ہوا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس اسناد بھی موجود ہیں، اور یہ بھی موجود ہیں کہ باقاعدہ اگیبی و پسران نامی ایک ڈیلر تھے کہ جو مختلف علاقوں میں جنہوں نے اپنی برانچز کھولی ہوئی تھی، اور اس دور کے یہ پہلے بینک قابل تصور کیے جا سکتے ہیں۔ البتہ ان لوگوں کی فعالیت کیا تھی، اس دور کی فعالیتیں کیا تھیں؟ یہ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ کرنسی کو منتقل کرتے تھے، اس کے علاوہ انفرادی یا اجتماعی افراد کو سیکیورٹی، مالی سیکیورٹی فراہم کرتے تھے، اس کے علاوہ انفرادی یا اجتماعی افراد کو قرض کی سہولت فراہم کرتے تھے، غلاموں کو قرض دیا کرتے تھے یا کرائے پہ دیا کرتے تھے، دستاویزات کی وصولی کیا کرتے تھے، جو بھی ان کے پاس یہ جو رسیدوں کی صورت میں دستاویزات آتی تھی ان کی وصولی اور ان پہ رقم کی نقل و انتقال کا کام کیا کرتے تھے، قیمتی اشیاء کی حفاظت کرتے تھے، کریڈٹ کی سہولت فراہم کرتے تھے، تجارت، زراعت اور صنعت کے فروغ کے لیے کریڈٹ دیا کرتے تھے، تجارتی حوالہ جات دیا کرتے تھے، امانات کی رسیدیں اجرا کیا کرتے تھے، اور کرنسی کی بھی خرید و فروخت کیا کرتے تھے، جو ہم نے عرض کیا کہ اس زمانے میں یہ جو سونے کے سکے تھے یہ ہر علاقے کے مختلف ہوا کرتے تھے، اور ان کی تبدیل کے لیے صرافیوں کی باقاعدہ ضرورت پیش آتی تھی۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ ان تمام سرگرمیوں کا جائزہ لیے جو اس دور میں معابد انجام دیا کرتے تھے یا یہ صراف حضرات انجام دیا کرتے تھے، تو یہ سرگرمیاں موجودہ دور میں آج کل کے جو بینک ہیں ان میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اب جب یہ سرگرمیاں حضرت عیسیٰ مسیح کی ولادت سے پہلے کی ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام جیسا عظیم اور آخری مذہب جو ہے وہ ان سرگرمیوں سے مکمل طور پر غافل رہے اور ان کے بارے میں کوئی حکم بیان نہ کرے؟ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند متعال نے اس قرض اور قرض کے اوپر جو سود کی جو سہولت یہ لوگ لیا کرتے تھے اس سے مقابلہ کیا، اور اس سے مقابلے میں قرض الحسنہ کو متعارف کرایا، ایسا قرض کہ جس کے بدلے میں کچھ مالی چیز وصول نہ کی جائے، اور قرض کے اوپر جو اضافی چارجز ہیں اس کی وصولی کو خدا اور رسول سے جنگ قرار دیا اور اسے ربا کا عنوان دیا۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی بینکنگ کے جتنے بھی قواعد و ضوابط ہیں یہ اس دور میں اس دور کے مالی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ قواعد
خداوند متعال نے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی تعلیمات میں بیان کر دی ہیں، منتہا باقاعدہ منظم انداز میں ان پہ اس طرح سے کام نہیں ہوا جس طرح سے کام ہونا چاہیے تھا۔ ہم اس سلسلے میں اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے اور اسلامی بینکنگ کے متعلق گفتگو میں یہ جو موجودہ بینکنگ ہے اس کی اسلامائزیشن کے قواعد و ضوابط کو آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا اور یقیناً آپ کے حوصلے کی اور آپ کی تائید کی اور آپ کی نظریات کی ہمیں ضرورت رہے گی۔ اگر ہماری گفتگو میں کہیں کوئی خامی ہے، کہیں کوئی جھول ہے تو آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، انشاءاللہ ہم اس کی اصلاح کریں گے اور آپ کی آراء کا گرم جوشی سے استقبال کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔